ذکر اللہ، اہمیت و افادیت قرآن کی روشنی میں۔ انسان کا مقصد زندگی رب کریم کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبادت سے مراد انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت و فرما برداری ہے۔ وہ رب کریم ہمارا خالق، مالک، ہر وقت ہم کو اپنی نظر میں رکھنے والا اور ہر لحاظ سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس حقیقت کو ذہن میں تازہ رکھنے سے عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس میں محبت اور شکر کا پہلو غالب آتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت بحسن خوبی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنانے کے لیے قرآن کریم میں روشن ہدایات نازل فرمائی ہیں اور انسان کو غفلت سے بچانے کا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ عبادت میں محبت کے پہلو کے لیے ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے ذکر، اس کی یاد کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کے بغیر عبادت محض سعی لا حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی ذکر کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اسی ذکر اور اس کی تفصیلات کے ساتھ رب کریم نے قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن الذکر نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر، اس کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس کی عبادت میں دل لگتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور آپ اللہ کی باتوں کا تذکرہ اور اس کے ذریعے یاد دہانی کرتے رہیے، کیونکہ یہ تذکرہ، یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف سے غفلت برتنے والوں کے بارے میں اس کا ارشاد ہے، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر، اس کی یاد سے اندھا غافل ہو جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ راست سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی ساری چیزیں تو رب کریم کی قدرت، ربوبیت، رحمت، عدل و آخرت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جنہیں تھوڑے سے غور و فکر سے دیکھا، سنا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں یا غافل رہنا چاہتے ہیں، سورہ القیامہ آیت نمبر 5، انہیں شیاطین سیدھے راستے سے روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں سے پاک، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کی تسبیح و تعریف ذکر کی نہایت معروف شکل ہے، جس میں کائنات کی ہر چیز مصروف ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے،
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح فکر تامل نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے نہیں، بے شک وہ تحمل والا بخشنے والا ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اس تسبیح کو دیکھے اور سمجھے اور خود اپنی زندگی کو بھی اسی کے مطابق ڈھالے۔ قرآن ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے اور بار بار اس کی یاد دہانی کرتا ہے۔ قرآن کی متعدد صورتوں کا آغاز اسی جملے سے ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 1۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 1۔ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے خوب حکمت والا۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ذات، زبردست، بہت حکمت والا۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 1۔ انسان کو ملی ہوئی ارادہ و اختیار کی آزادی کے مختصر سے دائرے میں، کیونکہ انسان کے وجود کا بیشتر حصہ اس کے ارادہ و اختیار کے بغیر ہی زبان حال سے رب کریم کی پاکی بیان کرتا ہی ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر کی طرف سے آنکھیں چراتا ہے اور خود رب کریم کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس کی تسبیح و تعریف نہیں کرتا، تو گویا خود کو آفاقی نظام سے الگ تھلگ ڈال کر اپنی بربادی کا سامان کرتا ہے، اور جیسا کہ اوپر سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 37 بیان ہوا، شیطان اس پر مسلط ہو کر اس کی بربادی کو ہی خوشنما باور کراتا ہے۔ اپنے بندوں کو غفلت سے بچانے کے لیے رب کریم کا ارشاد ہے، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اے ایمان والو، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی بخاری شریف کی یہ حدیث بہت اہم ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے اور میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اس طرح کی بہت سی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی ترغیب دی ہے، جنہیں کاروبار دنیا میں مصروف رہتے ہوئے بھی بآسانی ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات بھی اس کی ترغیب دیتی ہیں۔ یہ کائنات بہرحال محدود ہے اور انسان کی ذہنی صلاحیتیں بھی محدود ہیں، لیکن ان
سب کے باوجود روز بروز اس کائنات کے ایسے پوشیدہ حقائق سامنے آ رہے ہیں جن کی طرف انسان کا ذہن پہلے نہیں جاتا تھا، اور یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، ارشاد ہے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہو جائے گا۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ عالم آخرت کی وسعتوں کا اندازہ اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم اور احادیث میں ان کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت کردہ ایک حدیث قدسی سے اسے کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک صالح بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو پڑھو قرآن کی یہ آیت، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ قرآن کی اس آیت سورہ سجدہ آیت نمبر 17 کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو نیک اور صالح بندوں کے لیے چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے اور پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کے کمان کے بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ جنت کی وسعتیں اور نعمتیں جب سامنے آئیں گی تو رب کریم کی حمد و تسبیح بھی بے حد و حساب ہوگی۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہارا سانس جاری رہتا ہے۔